علامہ صاحب آپ سے کیا ہی اظہار ہے فضیلتیں ماہ ربیع الاول کی، جتنی فضیلتیں اس مہینے کی فضیلت کے صدقے، تو آئیے ذرا اس کی فضیلت اور اہمیت سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، یہ شریعت مبارکہ کا ایک بڑا مضبوط اصول ہے کہ جیسی بھی کوئی چیز ہو، جب اس کو کسی اعلیٰ سے نسبت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیز بھی اس نسبت کی وجہ سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور اس بات کی جو دلیل ہے یا جو اس کے ثبوت ہیں، میں سمجھتا ہوں قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بے شمار ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اعلیٰ کی جب فہرست بنے تو پھر سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، حضور کی ذات سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہے اللہ کی کل مخلوق میں۔ اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو جس شے، جس شخصیت، جس لمحے کو حضور کی نسبت نصیب ہو گئی ہے، بغیر کسی تردد اور بغیر کسی شک و شبہ کے وہ چیز، وہ جگہ، وہ لمحہ، وہ شخصیت افضل و اعلیٰ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے بڑی کمال کی رہنمائی فرمائی ہے۔ حضور کے شہر مبارک کی بات کر لیں تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہے جس شہر کو یہ شرف حاصل ہو گیا ہے کہ انت حل بہذا البلد، جس شہر کی گلیوں کی مٹی نے محبوب کے قدم چوم لی، پوسے دیو، سبحان اللہ، جس نے سرکار کے قدم چوم لیے ہوں، بوسے لیے ہوں، وہ مٹی اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ پھر اس مٹی کی مثال جہان میں نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ جس درخت سے نکلے ہوئے تیل نے حضور کی زلفوں سے مس حاصل کر لیا ہو، والتین والزیتون، پھر وہ رخ، وہ درخت، وہ پودا اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ اس کی مثال نہیں۔ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس بات کو جتنا آگے چلائیں گے حسن اور نکھرتا جائے گا، خوبصورتیاں اور بڑھتی جائیں گی۔ یہ تو ڈائریکٹ نسبت ہے، ڈائریکٹ۔ قرآن میں تو انڈائریکٹ نسبت کا بھی اتنا حیا ہے، واللادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا۔ اے حبیب، صرف تو نہیں، یہ جو تیرے ساتھ تیرے صحابہ، تیرے اہل بیت جہاد کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جن گھوڑوں پر یہ صحابہ و اہل بیت سوار ہوتے ہیں، ان گھوڑوں کی ٹانگوں کے سموں کے نیچے جو مٹی آتی ہے، مالک اس کی بھی قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور پھر آ جائیں حضور کے زمانے کی طرف تو والعصر، اللہ، اس زمانے کی بھی قسم ہے سبحان، جس کو نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی۔ وقیل ہی، سبحان، محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی قسم ہے۔ یہ ساری بات جب بندہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، تو کنکلوژن ایک ہی نکلتا ہے، رزلٹ ایک ہی نکلتا ہے کہ چیزیں تو اتنی اہم نہیں تھیں۔ یہی مدینہ پہلے یثرب تھا، یہی مدینہ پہلے یثرب تھا، بالکل ٹھیک۔ یہ انت حل بہذا البلد کے ساتھ اونچا ہوا ہے، اور یہی مدینہ پہلے یثرب تھا۔ اسی کو پھر دار ایمان کا نام بھی قرآن میں دیا گیا ہے، یہ ایمان کا گھر ہے۔ اسی طرح یہ مٹی پہلے بھی وہاں موجود تھی، اور قسم اس کی تب اٹھائی گئی جب اس پر حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے گھوڑے دوڑے ہیں۔ تو کنکلوژن ایک نکلتا ہے کہ جس چیز کی بھی نسبت حضور سے ہو جائے پھر اس جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ بحمد اللہ ہم مال محبت حضور کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت کی بے مثلیت کا اعلان بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ صحابہ کو بھی حضور کی نسبت نصیب ہے اور اہل بیت اطہار کو بھی حضور کی نسبت نصیب۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات جب آپ لے کے آئیں گے کہ جس چیز کو بھی، جس لمحے کو بھی، جس زمانے کو بھی حضور سے نسبت ہوتی ہے، تو پھر ذرا اندازہ فرمائیں جس مہینے کو حضور سے نسبت ہوتی ہے، ہائے ربیع الاول، ماہ ربیع الاول، سبحان۔ تو پھر یہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے۔ اگر مٹی نسبت حضور سے سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے تو جس مہینے کو حضور کی نسبت نصیب ہو گئی ہے وہ مہینوں میں ساری بہاروں کو اس بہار کی وجہ سے سب سے اعلیٰ ہو گیا، سب سے افضل ہو گیا۔